إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات محمد وعلى آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیے گا. اگر مائک سے آپ کو سنائی نہ بھی دے تو آپ اتنے ہوشیار اور عقل مند ہیں کہ جو لبوں کی جنبش سے سمجھ جاتے ہیں کہ اب کلام کیا ہونے والا ہے. آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا کہوں گا کہ فرش مجلس پر آنے کے لیے اگر ہم وایا مصلی آئیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وضو کر کے آتا ہے وہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا نماز میں دل لگتا ہے. میں ذکر حسین کے لیے مصلی کو وضو بنا رہا ہوں. آپ تھکے ہوئے ہیں، جلوس میں آپ گئے تھے، ایسا جسموں سے ظاہر ہو رہا ہے مگر دلوں سے آپ کے ظاہر نہیں ہو رہا ہے. مجھے یقین ہے کیونکہ تھکتے وہ لوگ ہیں جنہیں نے تھکے ہوئے اماموں کا دامن تھاما ہو. تھکتے وہ لوگ ہیں جنہیں نے تھکے ہوئے اماموں کا دامن تھاما ہو. نہیں، جملہ بدل کے کہوں، تھکتا وہ ہے جس کا امام تھکا ہوا ہوتا ہے. اور الحمدللہ آپ تو اس امام کی رعیت میں ہیں جو آج بھی پردے غیب میں عیسیٰ کی تھکن اتارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. صلوات آمادگی کے ساتھ پڑھیے محمد وآل محمد. صلوات. یہ تو میں نے کہا تھا تو آپ نے پڑھی ہے، ایک مرتبہ بغیر کہے پڑھ کے دکھائیے. اس لیے کہ آج میں ایک اہم گفتگو چھیڑنے لگا ہوں. جس آیت کی تلاوت میں روز کرتا ہوں، قریب جاتا ہوں مگر قریب ہو نہیں پاتا ہوں. چاہتا ہوں کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے. یہ جو قرآن ہے نا، یہ عبث نہیں نازل ہوا ہے. قرآن کی ایک ایک آیت ضرورت کے تحت نازل ہوئی ہے اور اس کے لیے میں ایک آیت کا سہارا لوں گا اور اپنی گفتگو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اسی قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، اے میرے حبیب، اے میرے طٰہٰ، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر،
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جڑتے رہیے گا، بالکل توجہ کریے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا. اور آپ سے آج وہ داغ بھی میں ہٹا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگوں نے یہ باتیں عام کر رکھی ہیں کہ شیعہ کے ہاں مجلسوں میں صرف علی کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. لہذا آج یہ تذکرہ کر کے زمانے کو ہم بتا دیں، توجہ، زمانے کو ہم بتا دیں، اس لیے کہ نبی کے بعد علی ہے، نبی کے بعد علی ہے. لہذا ہم علی علی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں نبی نبی کہنے کی تمیز آ جائے. توجہ کریں آپ، اور اسی کو حق ہے نبی نبی کہنے کا جسے علی علی کہنا آتا ہو. توجہ، جسے علی علی کہنا نہ آتا ہو اسے نبی نبی کہنا نہیں آ سکتا ہے. لہذا آج ہم تاریخ سے اور قرآن سے، حدیث سے وہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو یہ غلط بیانیاں ہے، غلط فہمیاں ہے، یہ دور ہو جائیں اور یہ ختم ہو جائے. حقیقت میں بتاؤں، آپ خود کو شیعہ سنی میں ڈیوائیڈ نہ کیا کیجئے. توجہ، اس لیے میں نے یہ جملہ کہا ہے کیونکہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں آپ شیعہ نہیں ہو سکتے. آپ کتنی بھی کوشش کر لیں آپ سنی نہیں ہو سکتے. آپ خود کو سند نہیں دے سکتے کہ میں شیعہ ہوں اور میں سنی ہوں. سند تو وہ دے گا، توجہ کریں، سند تو وہ دے گا جو کبھی سلمان کو سند دے رہا تھا، کبھی ابو ذر کو سند دے رہا تھا، کبھی مقداد کو سند دے رہا تھا، کبھی قنبر کو سند دے رہا تھا. یہ کمال نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں شیعہ ہوں، کمال یہ ہے کہ نبی خود کہے تو میرا شیعہ ہے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کمال یہ ہے، کمال یہ ہے کہ نبی کہے کہ تو میرا شیعہ ہے. ہم خود کو محب کہہ سکتے، توجہ کریں آپ، خود کو ہم محب کہہ سکتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہاں شیعہ اور سنی کرنے آیا ہوں، توجہ توجہ، بلکہ میں حقیقت بیان کرنے آیا ہوں کہ آپ نہ شیعہ ہیں اور نہ آپ سنی ہیں. توجہ ہے، نہ آپ شیعہ ہیں اور نہ آپ سنی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ محب رسول ہیں، آپ محب رسول ہیں. اس لیے کہ شیعہ اور سنی اسے کہتے ہیں جسے نبی کہے. ہم نے خود کو کہا ہے تو ہم محب ہیں. توجہ کریں آپ، ہم محب ہیں، لیکن جب محب اپنے منزل کمال پر پہنچتا ہے تو نبی سند دیتا ہے السلمان منا اہل البیت. ذرا سا غور کریں آپ، السلمان منا اہل البیت. نبی سند دیتا ہے شیعہ ہونے کی، نبی سند دیتا ہے سنی ہونے کی. اب سند کیا ہوتی ہے؟ سند یہ ہے کوئی 9ویں درجے پر ہوتا ہے، کوئی 10ویں درجے پر ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اہم گفتگو، اہم گفتگو ہے. مجھے معلوم ہے کہ آج نعرہ کم لگے گا، لیکن اگر آپ بات سمجھیں گے تو آپ نعرہ لگانے سے خود کو روک نہیں پائیں گے. اور آج میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا عشق کتنا معتبر ہے. توجہ ہے، آپ کو کتنی معرفت رسالت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے حبیب
میں نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. توجہ کریں, رحمت بنا کر. دقت یہاں پہ آتی ہے کہ کچھ لوگ نبی کو رحمت سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ نبی کو زحمت سمجھتے ہیں. توجہ کریں, کچھ لوگ رحمت سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ زحمت سمجھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں بھیجا مگر, توجہ, آخر نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس پہ ہم غور کریں گے, اس پہ ہم ذرا فیصلہ کریں گے. تو قرآن کی کوئی ایک آیت بھی بلا وجہ نازل نہیں ہوئی ہے. جب ضرورت پڑی تو آیت نازل ہوئی. توجہ کریں, جب ضرورت پڑی تب آیت نازل ہوئی. اور اللہ نے اپنے نبی کو بھیجنے کے بعد یہ فرما دیا وما محمد الا رسول. توجہ کہ تھوڑی تہمت ہوگی آپ کو تمہید میں, انشاءاللہ نتیجہ بڑا خوبصورت ہوگا. کیا کہا؟ وما محمد الا رسول. توجہ, آیتوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ کہہ رہا وما محمد الا رسول, میں نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے. خبردار اسے دلہا بھائی سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. خبردار اسے اپنا بھائی سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. خبردار رشتے سے اسے تم نہ پکارنا, اس لیے کہ میں نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے. توجہ کریں, اب اگر کسی نے یہ فکر کی ہوگی کہ نبی میرا رشتے دار ہے تو وجہ کیا بنی؟ اگر کوئی رشتے داری کا سہارا نہ لیتا تو اللہ کبھی نہ کہتا وما محمد الا. ابھی آپ قریب نہیں آ رہے, ابھی قریب آپ نہیں آ رہے, ابھی اور آپ مجھ سے جڑتے جائیں گے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ میں نے اپنے نبی کو بنا کر بھیجا ہے. خبردار خبردار کوئی اس کے کلام پر, اس کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے. خبردار خبردار کوئی اس سے آگے چلنے کی کوشش نہ کرے. توجہ, تو آیت کیوں نازل ہوئی؟ توجہ کریں آپ, توجہ کریں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. توجہ کریں ذرا صاحب, اس لیے کہ اگر آپ کہیں اور رہ گئے تو منزل پہ پہنچ نہیں پائیں گے. وجہ کیا بنی؟ کوئی تو بے غیرت رہا ہوگا جس نے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کی ہوگی, اسی لیے تو اللہ نے کہا خبردار. توجہ کریں ذرا صاحب, اللہ نے کیا کہا؟ خبردار کبھی بھی نبی کے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا. وجہ کیا بنی آیت نازل ہونے کی؟ کہ کوئی تو ایسا تھا جو خود کو آگے سمجھ رہا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کا. کوئی تو تھا. میں نے کہا ہے نا گفتگو بہت اہم ہے, لہذا آپ کو غور سے سننا ہوگا, پوری توجہ کرنا ہوگا. اللہ نے کیا کہا؟ خبردار یہ رسول ہے, یہ رسول ہے, نہ اس سے آگے چلنا. توجہ کریں آپ, نہ اس سے زیادہ بولنا. توجہ, جب یہ نماز کی دعوت دے تو سارے کام دھام چھوڑ کر چلے آنا. توجہ, جمعے کو سورہ جمعہ پڑھنے والوں, میں تمہیں اس منبر سے جمعہ پڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں. ذرا سا سورہ جمعہ پڑھیے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ سورہ جمعہ میں اللہ نے کیوں کہا لہو لعاب کی طرف نہ جانا. ذرا غور کرے, لہو لعاب کی طرف نہ جانا, کھیل کود کی طرف نہ جانا, مداریوں کے پیچھے نہ جانا, بلکہ جب یہ تمہیں آواز دے تو نماز کے لیے چلے آنا. وجہ کیا ہوئی آیت نازل ہونے کی؟
کوئی تو ایسا تھا جو نبی کو نماز میں چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. صلوات علی محمد و آل محمد. اور اللہ نے کیا کہا؟ تم کھیل کود کی طرف نہ جاؤ، اور خبردار خبردار جب نبی آواز دے تو تم چلے آؤ، جب نبی آواز دے تو تم چلے آؤ، اس لیے کہ جب تم نبی کے ساتھ ہو گئے توجہ تو تمہارے رزق کا ضامن خدا ہے. توجہ توجہ توجہ، غور کرے، اہم بات میں نے چھیڑ دی ہے. اور اس لیے بھی اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے نبی کی اتباع کرو، تم میرے نبی کی اتباع کرو، کیونکہ یہ رسول ہے. توجہ، یہ رسول ہے. خبردار خبردار کسی بھی مرحلے میں اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا. توجہ، ذرا سا غور کریں اور یہاں سے میرے ساتھ چلیں. اس لیے کہ تم میں اور نبی میں فرق ہے. میں آج ایک نام لینے والا ہوں جو تاریخ میں آپ کے سامنے سنانے والا ہوں. شیعہ سنی تمام کتابوں میں متفق علیہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، جنہیں پوری دنیا ام المسلمین کہتی ہے. پوری دنیا ام المسلمین کہتی ہے. ان سے روایت ہے. کون ہے وہ؟ حضرت عائشہ. ان سے روایت ہے. آج جا کے آپ پوری کتابوں میں دیکھ لیجئے گا، شیعوں کی کتاب میں بھی سنیوں کی کتاب میں بھی. وہ فرماتی ہے کہ میں جب کھانا بناتی تھی، جب میں کھانا بناتی تھی تو جب میں اپنے لیے کھانا بناتی تھی تو اس پہ تو مکھیاں آتی تھی، لیکن جو جس میں نبی کے لیے بناتی تھی اس پہ مکھیاں نہیں آتی تھی. انہی نے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا غور کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تم جیسا. ہاں مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے گا، اخراج رسالت ہے. میں تم جیسا بشر نہیں ہوں. فرق ہو گیا نا، ایک مرحلہ حل ہوا. لیکن یہ باتیں کب ملیں گی؟ جب آپ کتابوں کی طرف جائیں گے. یہ جب آپ کتابوں کی طرف جائیں گے، سرکاری مولویوں سے رجوع نہ کرنا. اس لیے کہ جو سرکاری ہوتے ہیں ان کا یقین نہیں ہوتا ہے. توجہ، اس لیے کہ وہ کبھی بھی بکنے لگتے ہیں اور جب دل چاہتا ہے تو بکنے لگتے ہیں. ایک سلوات بولے محمد و آل محمد پر. غور کریے گا، ایک ایک روایت پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو سناؤں گا. رسول تمہارے جیسا نہیں ہے. اللہ یہ بتا، تو ہی ذرا بتا، یہ پورا قرآن کیا ہے؟ توجہ کہ دیکھو، جب تم کسی کی محبت میں قلم اٹھاتے ہو تو اسے دیوان کہا جاتا ہے. نہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں. جب تم کسی سے اظہار محبت کرتے ہو تو وہ دیوان بنتا ہے، اور جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ قرآن. ایک سلوات بولے محمد والے محمد بھائی. اور کریے گا ایک ایک بات پر. اللہ نے پورا قرآن نبی کی محبت میں، اور بات تو یہاں ایک اور میں کہنے والا ہوں. اللہ نے کہا کلام میرا ہوگا، کلام میرا ہوگا. زبان، توجہ توجہ توجہ. اب اگر نبی کی زبان پہ بھروسہ ہے
صرف کہنا کافی نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کہنا کافی نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کہہ رہی ہے تم جیسا نہیں ہے. میں نے اسی قرآن میں کبھی اس کے زلفوں کی قسم کھائی ہے, کبھی اس کے چہرے کی قسم کھائی ہے, کبھی اس کی اداؤں کی قسم کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے مجبور کر دیا تو میں آیت کی تلاوت کرنے لگا ہوں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها. صلوات محمد وآل محمد. نہیں ابھی آیت آپ نے سنی ہی کہا ہے کہ دیکھو میں نے جب اسے عشق کیا, توجہ توجہ, جب لوگوں نے اسے تانا دینا شروع کیا, اس سے منہ موڑنا شروع کیا, تو میں نے کہا میرے حبیب کہہ دو انا اعطیناک الکوثر. ایسے میں آیتیں پڑھ رہا ہوں, خدا کے لیے ذرا بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. جب لوگوں نے اسے منہ موڑنا شروع کیا, اب دیکھیں بات کیا ہے دوستو, اس کی وجہ کیا ہے. کفار قریش نے جمع ہو کر جب نبی کو اپنے درمیان بلایا, چاہا کہ اس میں عیب نکالے, چاہا کہ اس میں نقص نکالے. اللہ کا نبی اپنی جگہ بلند ہو کے کہتا ہے اے لوگوں سنو, تمہارے درمیان میرا بچپن بھی ہے, تمہارے درمیان میری جوانی بھی ہے. توجہ کرے توجہ کرے. یہ بتاؤ میں تمہارے درمیان گھٹنیوں چلا ہوں, اگر کہیں پھسلا ہوں تو بتاؤ. نہیں آپ سنی نہیں رہے, سنی نہیں رہے, آپ تھک گئے ہیں, تھک گئے ہیں. ذرا سا توجہ کرے. میں تمہارے درمیان جوان ہوا ہوں, میری جوانی کہیں دیوانی ہوئی ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. قسم خدا کی پوری زندگی, اب اس نبی کے لیے میں اتنا بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. نبی کے چاہنے والوں, دیکھتا ہو کس طرح سے اس جملے کو تم اپنے ذہنوں میں فیٹ کرتے ہو. نبی کی رسالت مبعوث ہونے سے پہلے, اعلان رسالت ہونے سے پہلے زندگی کتنی ہے معلوم کسی کو؟ 40 سال. توجہ کریں آپ. بعد مبعوث رسالت زندگی کتنی؟ 23 سال. توجہ, پوری 63 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھ لو. ہائے 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 ہائے, قسم خدا کی بڑے بڑے گزرے ہیں خود کو ولی کہنے والے, مگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. پوری زندگی میں قسم خدا کی نبی سے ترک اولا بھی ہوا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آئیے, میں نے اہم گفتگو چھیڑی ہے اس لیے کہ ضروری تھا اب تک میں یہ میسج میں لے کے پہنچوں. اللہ نے کہا میں نے اسے بنایا ہے, میں نے اسے بنایا ہے. توجہ, یہ وہ نبی ہے جسے بنا کر خدا نے فخر کیا. یہ وہ نبی ہے جسے بنا کر خدا نے فخر کیا. اور یہ وہ نبی ہے جو خدا سے بن کر فخر کر رہا ہے, جو خدا سے بن کر فخر کر رہا ہے. اس لیے کہ بننے والا بھی بے عیب ہے. نہیں آپ نہیں قریب آ رہے ہیں. بننے والا بھی بے عیب ہے, بنانے والا بھی بے عیب ہے. نہیں سنو,
بننے والا بھی بے مثل ہے، بنانے والا بھی بے مثل ہے، بننے والا بھی ایک ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، بننے والا بھی لاجواب ہے، بنانے والا بھی لاجواب ہے۔ اب میں جملہ یہ کہہ سکتا ہوں، میرا نبی لاجواب ہے، ہائے 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 ہائے، کیونکہ نہ خدا کا جواب ہے اور نہ نبی کا جواب۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر، نہ خدا کا جواب ہے۔ اے اللہ یہ بتا تو نے اسے بنایا کیسے؟ توجہ کریں آپ، اے اللہ یہ بتا تو نے اسے بنایا کیسے؟ یہ اعلان کر رہا ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری۔ اب یہ بتائیں، جو کچھ اس کائنات میں ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہے، وہ پہلے ہے یہ آمینہ کا لال پہلے، توجہ، یہ زمین بعد محمد، آسمان بعد محمد، حشرات بعد محمد، توجہ کریں آپ، سمندر بعد محمد، ستارے بعد محمد، کہکشائیں بعد محمد، سورج بعد محمد، چاند بعد محمد۔ توجہ کریں آپ، اللہ نے کہا جو کچھ بھی ہے وہ بعد محمد ہے، یعنی محمد سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ توجہ کریں، محمد سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ اب میرا جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، ایک اللہ ہے جس نے محمد کا اعلان کیا، ایک محمد ہے جس نے خدا کا اعلان کیا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ نہیں میں سمجھ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں منزل کی طرف۔ اللہ تو نے اسے کیسے بنایا؟ توجہ ہے، کسی کے پاس جواب ہے؟ ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن میں ہمیں ملا، اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو بنانے والا ہوں۔ حکم ہوا فرشتوں کو جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ اب سنیں، میں ذرا عظمت سرکار بیان کرنے والا ہوں، جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ اللہ نے جناب آدم کو بنایا مٹی سے، لیکن تاریخ میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ نبی کو مٹی سے بنایا گیا۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنا کر یہ اعلان کر دیا، دیکھو مٹی سے بننے والا صلوات محمد وآل محمد۔ اور ایک چیز بہت قابل غور ہے، اللہ نے کہا میں نے اپنے حبیب کو بنایا تو اس کا سایہ ہی نہیں بنایا، سایہ ہی نہیں بنایا۔ غور کریں نا آپ، میں سمجھ رہا ہوں آپ خاموش ہیں تو آپ کی خاموشی، توجہ، دن بھر روزہ رکھنے کے بعد افطار کرتے ہیں تو روزہ ٹوٹتا ہے، روزہ کھلتا ہے، آ گئے آپ کے افطار کا وقت۔ توجہ کریں آپ، اللہ نے کہا میں نے اپنے حبیب کو بنایا، سایہ ہی نہیں بنایا۔ اے اللہ یہ بتا تو نے اپنے حبیب کا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ اگر یہاں ہمارے کشمیر کا چیف منسٹر آ جائے
اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے، بات آ گئی ہے کہ میلاد ہو یا مجلس ہو یا محفل ہو، مجمع فوراً اٹھ کے چلا جائے گا. کیوں؟ کہ آپ کو معلوم نہیں چیف منسٹر آ گیا، چیف منسٹر آ گیا. اور آج کل کا تو دور جانتے ہی ہیں آپ، سیلفی کا دور ہے. ہر کوئی اپنا موبائل لے کر ہے، اور اگر قد کم ہے، توجہ کریں آپ، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قد تو ہوتا ہے اس کے باوجود اچھلتے ہیں. ذرا سا آپ جڑے، مجھے معلوم، مجھے اندازہ ہو گیا تھا ہمارے جناب اختر صاحب کی نظامت سے کہ آپ جلوس سے آئے ہیں، اس لیے میں نے یہ موضوع آپ کے سامنے چھیڑا. اللہ تو نے سایہ کیوں نہیں بنایا؟ کہ دیکھو اگر میرے نبی کا سایہ ہوتا، اس لیے کہ جب نبی چلتا ہے تو چاہنے والے بھی چلتے ہیں. جب چاہنے والے چلتے ہیں، کوئی دائیں طرف ہوتا ہے، کوئی بائیں طرف ہوتا ہے. توجہ ہے، کتنے لوگ تو چلنے کی حسرت میں مر گئے. نہیں آپ نہیں، یہ واہ واہ نہیں ہے، یہ سبحان اللہ نہیں ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں، اگر چیف منسٹر آ گیا تو اس کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہیں سے فوٹو کھنچ جائے تاکہ جب فوٹو پیپر میں چھپے تو لوگوں کو لگے کہ میں بڑا خاص آدمی ہوں. توجہ توجہ. تو اللہ نے جسے کل کائنات کا مالک بنایا ہو، جب وہ چلے گا، بہت سے لوگ فوٹو کھچانے کی کوشش کریں گے. ایسے عالم میں اگر سایہ ہوتا، اس لیے کہ ساتھ میں صحابی بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، سب کے سب ہے نا. اگر سایہ ہوتا تو کسی صحابی کے قدم سائے پہ آ جاتے، کسی صحابی کے قدم سائے تک آ جاتے. اللہ صحابی ہے، اللہ صحابی ہے، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا ہے، کہ ہوگا اٹھنے بیٹھنے والا. لیکن مجھے گوارا نہیں ہے کہ کسی کے قدم نبی کے سائے تک بھی آ جائے. اس لیے کہ سایہ شبیہ ہوتا ہے. اب جا کے ذرا پوچھئے مولویوں سے جو یہ فتویٰ دیتے ہیں، ذرا سا ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کیا کہا؟ سایہ شبیہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا دیکھو شبیہ کی بے احترامی مجھے برداشت نہیں ہے. ہاں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی مجبوری. اللہ کہہ رہا مجھے سائے کی بے حرمتی، شبیہ کی بے حرمتی برداشت نہیں ہے. اللہ تجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ نبی کے سائے تک بھی کسی کے قدم آ جائیں. نوجوانوں سنبھالو خود کو. تو اللہ یہ بتا کیا خیال ہے اس قدم کے بارے میں جو دوش نبوت پر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ سائے تک بھی، توجہ، سائے تک بھی، اس لیے کہ تم اور ہو، میرا نبی اور ہے، تم اور ہو. تم جانتے ہو تمہاری بساط کیا ہے؟ اگر تم صاف ستھرے کنویں میں تھوک دو تو پانی نہیں رہے گا.
لیکن اگر یہ اپنا لو آگے دہن ڈال دے تو کھارا پانی بھی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تم اپنی بساط پہچانو اور میرے نبی کو پہچانو، اس لیے کہ تم ہو. رسول ہے. میں نے اشجار کو نباتات کو ہر کسی کو یہ حکم دیا ہے، اگر نبی بلائے. اور یہ ایسا واقعہ ہے ہماری کتابوں میں ہے، شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں ہے. ہمارے نبی کا معجزہ یہ ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دے درخت کو بھائی سنیے، درخت کو اگر وہ اشارہ کرے درخت کو تو درخت پر بھی واجب ہے کہ وہ نبی تک آ جائے. اب تاریخ آپ کے سامنے ہے. جس اللہ نے درختوں کو بھی یہ حکم دیا ہے اگر نبی بلائے تو چلے آنا. اب اگر کوئی نبی کو چھوڑ کر بھاگ جائے، مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے گا. میں نے کل کے مجلس میں کہا تھا کہ نعرہ پورا لگایا کرو، پہلے نعرے تکبیر لگایا کرو، پھر نعرے رسالت لگایا کرو. اللہ یا رسول اللہ، یہ ہے مکمل نعرہ. اور ہم لوگ تو وہ ہیں جو آدھا ادھورا کلمہ نہیں پڑھتے، تو آدھا ادھورا آپ کو نعرہ کیسے آپ لگائیں گے؟ ہمارا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ. کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد علی. یہ ہوا مکمل. اس لیے میں نے کہا کہ جب نعرہ لگایا تو مکمل نعرہ لگایا کرو. تکبیر کے بعد رسالت کا اعلان، رسالت کے بعد امامت کا اعلان کیا کرو. اللہ کہہ رہے نبی تم جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اسے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ میرا نبی عالمین کے لیے رحمت. توجہ کرے، میرا نبی عالمین کے لیے رحمت ہے. تم اسے اپنے جیسا نہ سمجھنا. یہ رسول ہے، رسول. یہ تمہارے جیسا نہیں ہے. اب لفظ میں بدل رہا ہوں. یہ تمہارا مولا ہے، مولا. یہ تمہارا مولا ہے، لہذا یہ تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہو سکتا. میں جملے پہ پہنچ گیا، ابھی آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. یہ تم جیسا نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تمہارا مولا ہے، مولا. اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے غدیر میں کیوں کہا تھا من کنت مولا. صلوات محمد وآل محمد. اب یہ ساری جو روایتیں ہیں من گڑھن وہ تو ختم ہو گئی نا، ہے کہ جس طرح نبی تمہارا مولا ہے اسی طرح علی تمہارا مولا ہے. لیکن کیا بتائیں، بہت سے ایسے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے. الحمدللہ ہم شیعہ سنی مل کر یہ اعلان کرتے اور دنیا کو بتاتے ہیں تم جلتے ہو تو جلتے رہو.
تم جلتے رہو تو جلتے ہو تو جلتے رہو. ہمارا نبی ہے توجہ ہے. بہت سے لوگ نبی کو دیکھ کے جلتے تھے اور جب نبی کو دیکھ کے جلتے ہیں تو علی کو بھی دیکھ کے جلتے ہیں کیونکہ نبی علی ہے اور علی نبی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر. عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. اور ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار تلوار حق نے دی ہے مگر صلوات محمد والے محمد پر. اب ہم نے جو قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے حبیب تمہیں نہیں بھیجا مگر. اب جب قرآن پڑھے تو غور سے پڑھا کریں ہے نا. سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں. قرآن کھولو اور دیکھو اور سمجھو. قرآن میں اشارہ بھی ہے. قرآن میں ضمیریں ہیں. ضمیر کا مطلب اشارہ ہوتا ہے. توجہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن سمجھ میں آ گیا تو وہ جھوٹا ہے. وہ جھوٹا ہے. اما آج تک جب کسی مفتی کو مولوی کو قرآن کا نقطہ سمجھ میں نہ آیا تو کوئی اگر کہے کہ میں نے قرآن کو سمجھ لیا جھوٹ بولتا ہے. جھوٹا ہے وہ. اس لیے کہ قرآن ہی سمجھا سکتا ہے. آپ نے کیا سمجھا آپ نے مجھے نہیں معلوم ہے. قرآن ہی سمجھا سکتا ہے. بہت سے لوگ آج کے ڈیٹ میں یہ کوشش کر رہے ہیں نا. بہت سی جگہوں پر حسد کرنے والے وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو قرآن ہی جلا رہے ہیں. قرآن ہی جلا رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو نمرود کہتا ہوں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے. اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میں تم سے زیادہ عقل مند ہوں. جس طرح ابراہیم کو جلا کر نمرود جل گیا تم قرآن کو جلاؤ گے. قرآن تو نہ جلے گا مگر تم جل جاؤ. صلوات محمد والے محمد پر. کیا ہوا تھا بھائی؟ ابراہیم کو نمرود نے آگ کے حوالے کیا. سوچا یہ جل جائیں گے لیکن حقیقت بتائیے جلا کون ہے؟ جب دیکھا کہ ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی. توجہ. اور ابراہیم جیسے نار کے باہر تھے ویسے ہی نار میں ہے. توجہ کریں آپ. توجہ کریں ذرا غور کریں آپ. نبی کے چاہنے والوں توجہ. دنیا لاکھ چاہے کہ تمہیں جلا دے مگر کوئی آگ ایسی نہیں بنی ہے جو نبی کے امتیوں کو جلائے. اللہ نے کہا نمرود دیکھ رہا ہے سوچ رہا ہے کہ جل گئے ہوں گے. اچھا آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ سمجھتے ہوں گے کہ 1 گھنٹہ ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا گیا ہے. آپ سوچیں گے 1 دن ہے. 1 دن نہیں کئی روایتیں ہیں. ایک روایت ہے 40 دن. 40 دن. آپ سوچو تو صحیح ہے. آپ سوچو تو صحیح. جس کا محافظ خدا ہو اسے کوئی جلا نہیں سکتا. تو قرآن کا مالک خدا ہے. تم کاغذ جلا سکتے ہو مگر قرآن نہیں جلا سکتے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر.
بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو جلا دیا جائے. اب آئیے ترجمہ کرتے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بات کو میں آہستہ سے پہنچا دوں اس لیے کہ آپ زور سے سننے ہی نہیں چاہ رہے ہیں، لہذا میں بھی اپنے اعتبار سے پہنچا دوں گا. ہاں بات یہی ہے دوستو، میں تبھی اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ہم ابھی طفل مکتب ہیں، ابھی ہم طفل مکتب ہیں، ابھی ہمیں الف سے یہ تک سمجھنا پڑے گا پہلے. یہ میری غلطی ہے، مجھے بھی دیکھ کر بحث کرنا چاہیے. ہر جگہ بحث نہیں چلتی ہے، لہذا لیجیے میں نے محنت کی ہے، انشاءاللہ جملہ آپ تک حوالے کرو. اللہ کے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت. توجہ کرے، اب رحمت کا ترجمہ کیا کرو؟ ابھی بارش ہونے لگے تو کیا کہو گے؟ اللہ کی. کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی. توجہ توجہ، یہ اعلان خدا بندی ہے. اس کی فکر ہے، وہ اعلی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے. توجہ، کبھی بھی اپنی فکر کو اس کی فکر بنانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ کہہ رہا نہیں بھیجا. بات اگر سمجھ میں آ جائے گی تو آپ بولیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی تو سمجھ لیے کہ میری محنت رائے گاہ چلی گئی. اللہ کہہ رہا میں نے نہیں بھیجا. جاؤ قرآن کھولو، یقین نہ ہو پڑھ کے دیکھو. میں نے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت. آپ نے غور کیا؟ وما ارسلناک، میں نے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. توجہ کرے، پھر ترجمہ سنے. میں نے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اللہ بتانا یہ چاہ رہے، کتنی مرتبہ میں نے ریپیٹ کیا ہے، آپ کے ہاتھ اٹھ جانا چاہیے تھے. کون کہتا ہے اللہ نے رسول کو رحمت کہا ہے؟ اللہ نے رسول کے آنے کو رحمت کہا ہے، آنے کو رحمت کہا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب تاثیر سامی ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہوگا. صلوات محمد و آل محمد پر. اب معلوم ہوا رسول کی صفت ہے آنا. رسول کی صفت ہے، یعنی آنے کو اللہ نے صفت بنایا ہے. توجہ، جس کا آنا صفت کہلائے اس صفت کی موصوف کا کیا عالم ہوگا. سلمان بولے محمد والے محمد پر. بس میری بات پہنچ گئی آپ تک، بات میں نے پہنچا دی اور آپ نے اسے قبول بھی کر لیا ہے. الحمدللہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کیونکہ جو اہم گفتگو ہوتی ہے، جو ٹف گفتگو ہوتی ہے، وہ ایسے ہی سنی جاتی ہے. اس لیے کہ آپ مجھے معلوم ہے یہاں نہیں مسکرائیں گے، آپ گھر جا کے مسکرائیں گے. آپ گھر جا کے مسکرائیں گے، کیونکہ یہ میرا جو نبی ہے نا، یہ جو رسول ہے نا، یہ نبیوں کا سردار ہے. توجہ کرے آپ، نبیوں کا سردار ہے. اللہ نے اس نبی
کہ فضیلت یہ رکھی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری کا اعلان خود کہتا کرتا ہے، اور دنیا میں سلسلہ یوں ہے ترتیب کا کہ خود کو آخری نبی بھی کہتا ہے، نبی خاتم بھی کہتا ہے۔ توجہ کرے، اس کی ذرا سی وضاحت میں کر دوں۔ یہ اللہ نے میرے نبی کو شرف بخشا، اے میرے نبی تم سید الانبیاء ہو، تم سید الانبیاء ہو، یعنی نبیوں کے تم ہیڈ ہو، نبیوں کے تم سردار ہو۔ توجہ کریں، لہذا اب جو دنیا میں آنے کی باری آتی ہے، اللہ کہہ رہے نہیں نبی پہلے تمہیں نہیں بھیجوں گا، بنایا تمہیں پہلے ہے، بھیجوں گا نہیں۔ اعلان ہو رہا ہے آدم تم جاؤ، اے آدم تم جاؤ، اور جانے کے بعد تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ دنیا والوں کو بتاؤ، دنیا والوں کو خبر دو۔ ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا، ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی منسٹر آپ کے آتا ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے سپاہی آتے ہیں، وہاں کے کہتے ہیں یہاں تیاری کرو، یہاں کی زمین چیک کرو، وہاں کا حجرہ چیک کرو، اس چھت پہ دیکھو کہیں کوئی دشمن موجود تو نہیں ہے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو فقط اس لیے بھیجا تاکہ دنیا کو اس قابل بنائے کہ میرا نبی آ سکے۔ صلوات محمد والے محمد پر ہے، اس قابل بنائے، اس قابل بنائے۔ توجہ کریں، اس قابل بنائے، نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت۔ رحمت رحمت نبی کیا ہے؟ رحمت نہیں، نبی کا آنا رحمت ہے۔ توجہ، اور مشن دیا، کتاب دی، معجزہ دیا۔ توجہ کریں آپ، مشن دیا۔ مشن کیا ہے؟ اسلام۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ معجزے تو ایسے ایسے، اگر مسکرا کے کسی کو دیکھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے، اگر کنکری ہتھیلی پہ رکھ لے تو کنکری خود کہہ اٹھے لا الہ الا اللہ۔ معجزے تو ایسے ایسے ہیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کا معجزہ یہ تھا کہ نبی جس راستے سے گزر جاتے تھے، جس راستے سے گزر جاتے تھے، خوشبوئیں وہاں اپنا گھر بنا لیتی تھی، خوشبوئیں وہاں گھر بنا لیتی تھی۔ یہ میرا نبی کا معجزہ۔ تو کتاب کیا دی گئی؟ قرآن۔ مشن کیا ہے؟ اسلام۔ نبی نے تمہیں دیا کیا؟ قرآن اور توجہ۔ اب مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام تمہارا کیا ہے؟ دین ہے۔ اسلام سے مراد تم نے دین کیسے لیا ہے؟ اسلام سے مراد تم نے دین کیسے لیا؟ واقعی یہ جواب ہمیں نہ ملتا اگر ہم اجمیر کی درگاہ پر اپنا سر نہ جھکاتے۔ جہاں خواجہ نے بتایا دین است حسین، دی پناست حسین۔ نبی نے قرآن دیا، نبی نے حسین دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نبی نے اہل بیت دیا،
اور قرآن دیا، اور کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین، ہے اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ لیکن دعویٰ کرنے والوں نے فقط دعویٰ کیا، متمسک ہونے کا ثبوت اس طرح دیا کہ ایک تنہا رسول کا نواسہ 9 لاکھ یزیدی لشکر، تنہا حسین، تنہا حسین، اور آج کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں بڑی قیامت کی تاریخ ہے۔ اس لیے نبی کے ایک دین کا نام اکبر ہے۔ معلوم ہے آپ کو، جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوتی، ہمارے ہاں جب کسی کے گھر میں ولادت ہوتی تو لوگ صدا دینے لگتے ہیں، بتائیں کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جب مدینے میں جناب علی اکبر کی ولادت ہوتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ ہمسایاں گھروں میں پکاری کہ کیا ہوا، فضا ندی نوید کہ شکر خدا ہوا، اقبال فاطمہ کی بہو کا رساں ہوا، اور امت دوبارہ روح پیمبر کو دیکھ لے، جس نے انہیں نہ دیکھا ہو اکبر کو دیکھ۔ یہ ہے اکبر۔ اور پھر کسی شاعر نے کہا ہے کہ عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے ایک مرد پلش کر دکھائی دیتا ہے، خوشا نصیب کہ لیلا تیرا علی اکبر، حسین کو بھی پیمبر دکھائی دیتا، شبیہ پیغمبر ہم شکل پیمبر علی اکبر۔ آج کی تاریخ میں اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اور آپ اکبر کے تابوت کی زیارت بھی کریں گے۔ وہ 2 جملے مصائب کے سنے عزادہ، اس لیے کہ ابھی تک میں نے حسین کے جانثاروں کا مصائب پڑھا۔ کل کی تاریخ سے میں حسین کے کلیجے کے ٹکڑوں کا مصائب شروع کر چکا ہوں۔ پورے اطمینان سے سننا، اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی محبت ہو اسے رکھ دینا، خود بخود آنکھیں بہنے لگیں۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد کہ مدینے میں علی اکبر سے خوبصورت کوئی نہیں تھا، اکبر سے خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب حسین چاہتے تھے نانا کی زیارت کریں تو آواز دیتے تھے میرے لال اکبر، اکبر سامنے آ جاتے تھے۔ حسین اکبر کی کبھی آنکھوں کو دیکھتے، کبھی پیشانی کو دیکھتے، کبھی لبوں کو دیکھتے، کبھی رخسارے کو دیکھتے، کبھی زلفوں کو دیکھتے۔ بس اتنا ہی نہیں، کبھی ایک مرتبہ تڑپ کر رخساروں کا بوسہ لیتے، کبھی ماتھا چومتے۔
اجرکم علی اللہ. آپ سب کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ اللہ مجھے بیٹا دے، خوبصورت دے. خدا کرے جن کی یہ دعا ہے وہ قبول ہو جائے. ایک واقعہ میں پڑھتا ہوں مصائب پڑھنے سے پہلے. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ مدینے میں حسین کے پاس ایک اعرابی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اے آقا تمہارا اکبر بڑا خوبصورت. آقا تمہارا اکبر بڑا ہی خوبصورت. اے آقا آپ سے ایک التجا ہے. کیا ہے؟ کہ آقا آپ میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے ایک بیٹا ایسا عطا کرے جو آپ کے اکبر کی طرح خوبصورت ہو. آہستہ آہستہ رونے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. حسین نے جیسے یہ جملہ سنا کہ اعرابی ایسا مت کہے، یہ دعا مجھ سے مت کروا. اعرابی کہتا ہے آقا میں آپ پر مجھے یقین ہے اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ مجھے اکبر کی طرح خوبصورت بیٹا عطا کرے گا. حسین نے کہا اعرابی دعا مت کروا، اجرکم علی اللہ. اعرابی دعا مت کروا. لیکن وہ ضد پہ اڑ گیا، نہیں آقا مجھے بیٹا چاہیے، دعا آپ کرے کہ وہ میرا بیٹا اکبر کی طرح خوبصورت ہو. حسین نے کہا اچھا تو چاہتا ہے تو میں دعا کر دوں گا، لیکن ایک سوال کا جواب دے دے. آقا سوال کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے میں دعا کر دوں، تجھے اللہ اکبر کی طرح خوبصورت اولاد دے دے، بیٹا دے دے، لیکن یہ بتا جب وہ تیرا بیٹا جوان ہو جائے، وہ تیرا بیٹا جب جوان ہو جائے اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، کیا تو برداشت کرے گا؟ اتنا سننا تھا کہ اعرابی زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا، گرا اور بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب غش سے واقع ہوا ایک مرتبہ رونے لگتا ہے. حسین نے کہا میں نے جو سوال کیا اس کا جواب تو نے نہیں دیا. کہ نہیں آقا اگر میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے میں برداشت نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے اعرابی سن یہی اکبر ہوگا، کربلا ہوگی، سینے میں برچی. جزاکم اللہ خیر الجزا. میں سمجھ رہا تھا آنکھیں آمادہ ہو رہی ہے بہنے کے لیے. ذرا آؤ ذرا آؤ، اس پھوپھی کو بھی تو مجھے یاد کرنا ہے نا، اس لیے کہ پھوپھیاں اپنے بھتیجوں کو بڑا عزیز رکھتی ہے. میں نے اس رشتے کو دیکھا ہے، کہیں بھی آپ آزما لیجئے گا جب بھی بھتیجے کی بات آتی ہے نا پھوپھی آگے آ جاتی ہے، پھوپھی آگے آ جاتی ہے. ہاں دوستو ذرا سا سوال آپ سے ہے، اگر کوئی پھوپھی 18 سال بھتیجے کو پالے، اجرکم اللہ، میں کہوں گا بھائی تو تابوت لے آنا اکبر کا. 2 جملے مجھے پڑھ لینے دو اکبر کے. آزادارو یہی اکبر ہے، یہی اکبر ہے جو کربلا میں حسین کے قریب آیا، آ کے کہتا ہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو بابا. حسین نے اکبر کا چہرہ دیکھا اور کہا میرے میں جب چاہتا تھا اپنے نانا کی زیارت کروں میرے لال اکبر، میں تمہیں دیکھ لیتا تھا، مگر اے میرے لال اکبر
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سنیے عزادارو ایک ایک جملہ اور روتے جائیے گا، حسین کو اکبر کا پرسہ دیتے جائیے گا۔ ہاں حسین نے کہا میرے لال اکبر تو میرے نانا کی نشانی ہے، میں کس طرح اپنے نانا کی نشانی کو رخصت کروں، اجازت نہیں ملتی ہے۔ سر جھکائے ہوئے اکبر خیمے میں گئے۔ کون سا خیمہ ہے جس میں زینب، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، زینب بیٹھی ہوئی ہے۔ اکبر سر جھکائے خیمے میں پہنچے، سر جھکا ہوا زینب نے دیکھا تو کہا میرے لال اکبر یہ بتا، تجھے تیری پھوپھی نے 18 سال پالا ہے، اے میرے لال یہ بتا کبھی تیری کوئی خواہش میں نے رد کی ہے؟ میرے لال بتا کوئی تیری خواہش میں نے رد کی ہے؟ کہ نہیں پھوپھی اماں۔ کہ میرے لال پھر سر جھکا کے کیوں آیا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ پھوپھی اماں میں بابا سے مرنے کی اجازت، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، میں پڑھنے لگا ہوں۔ پھوپھی اماں میں نے بابا سے کہا مجھے اجازت دو مقتل کی۔ ہائے 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 ہائے، 18 سال جس نے پالا، ایک مرتبہ زینب نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، اے میری کمائی، ہائے ہائے ہائے، اے میرے 18 برس کی کمائی اکبر، اے میرے لال اکبر، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس ارباب اعزاز میں مصائب تمام کرنے لگا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد زینب کہتی اچھا میرے لال، جیسے تیری ساری خواہشیں زینب نے پوری کی، یہ بھی خواہش تیری زینب پوری کری۔ علی اکبر کا ہاتھ تھاما، حسین کے قریب لے آئی۔ بھیا اے بھیا، اکبر اولاد تو تمہاری ہے مگر کمائی میری ہے۔ اے بھیا میں نے اسے پالا ہے، آج میں اکبر کی وکالت کرنے آئی ہوں۔ بھیا میری یہ خواہش ہے کہ اکبر کی خواہش پوری کر دے۔ اجرکم اللہ۔ یہاں تک میں نے پڑھا، آپ نے سن لیا عزادارو۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کیسے سنیں گے، مگر میں 2 جملے اور پڑھنا چاہتا ہوں مصائب کے۔ خدا جانے کہ حسین نے اکبر کو کس طرح تیار کیا، کس طرح اکبر کو حسین نے رہوار پہ بٹھایا، لیکن تاریخ نے لکھا کہ اکبر آگے آگے گھوڑے پر چلے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے حسین کمر کو تھامے ہوئے یا علی کہتے جا رہے تھے، اور کہتے جا رہے تھے اے اکبر تو نہیں جا رہا ہے، میری آنکھوں کا نور۔ ہاں آمادہ کرو، ابھی ماتم بھی کرنا ہے تمہیں عزادارو۔ اکبر جا رہا ہے، حسین کی آنکھوں کا نور جا رہا ہے۔ اکبر نے محسوس کیا، گھوڑے کو روکا، پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے۔ اکبر کہتے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا، اے بابا یہ بتائیں پھر پیچھے پیچھے جملہ سننا اولاد والو۔ حسین کہتے ہیں اے میرے لال اکبر، جملہ آپ تک پہنچ گیا، اے میرے لال اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ اجرکم اللہ۔ خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے کربلا میں دیکھا۔ خدا حافظ بابا۔ میدان کارزار میں اکبر پہنچے، جنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ پیاس کی شدت،
ایک مرتبہ ہاں عزادارو میں یہ جملہ چھوڑ دیتا، لیکن ایک حقیقت آپ کو بتانی ہے۔ اکبر پلٹ کے آئے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا پیاس کی شدت، اگر ایک قطرہ مل جائے۔ سننا آمادہ ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ۔ حسین نے کہا میرے لال اکبر، اے میرے لال اکبر، تو اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دے، میرے لال میری زبان اپنے دہن میں رکھ لے۔ اولاد والو جملہ سننا، اکبر نے جیسے ہی حسین کے دہن میں زبان رکھی، فوراً زبان کو باہر کھینچ لیا اور تڑپ کے کہتے بابا آپ کی زبان میری زبان سے بھی زیادہ۔ اولاد والو جملہ سنو، اب جو حسین نے جملہ کہا، اے میرے لال اکبر، حسین تو اتنا مجبور ہے، تو نے اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دی، مگر حسین اپنے دل کی بات، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اکبر میدان کازار میں پہنچے، تھوڑی دیر نہ گزری تھی، ایک مرتبہ ایک صدا بلند ہوئی، یا بتاؤ علیک منی سلام، اے بابا اکبر کا آخری سلام۔ ہر شہید گھوڑے سے گرا، حسین کو مدد کے لیے بلایا، مگر اکبر جب گھوڑے سے گرا، دل میں یہ بھی خیال تھا کہ میرا بابا صبح سے لاشوں میں لاش ہے، اے بابا آپ نائیے اکبر کا سلام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سرو سینہ پیٹو آزادارو، ماتم کرو آزادارو۔ آخری جملہ مصائب کا، اس کے بعد پھر لیلا کے بیٹے کا تابوت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ حسین تاریخ کہتی ہے کہ لڑکھڑاتے ہوئے مقتل کی طرف چلے، حسین لڑکھڑاتے ہوئے مقتل کی طرف چلے۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین ایک جملہ کہتے تھے، اے میرے لال اکبر میری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، اے میرے لال آواز دو، تمہارا بوڑھا باپ تمہاری آواز کے سہارے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ اکبر نے حسین کو دیکھا، اکبر کے گھوڑے نے حسین کو دیکھا، اپنی جگہ سے حسین کی طرف دوڑا، حسین کو سہارا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداروں میں پڑھ چکا، اب یہ مجھے نہیں پڑھنا کہ حسین کس طرح اکبر کے لاش تک پہنچے، اکبر تک پہنچے۔ بس اتنا ضرور پڑھنا ہے کہ اکبر تک پہنچنے کے بعد حسین نے دیکھا اکبر کا ہاتھ سینے پر ہے، اکبر کا ہاتھ سینے پر ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اکبر نہیں چاہ رہے تھے کہ میرا بابا زخم دیکھے۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ عزادارو، اکبر نہیں چاہ رہے ہیں کہ میرا بابا میرا زخم دیکھے، حسین چاہتے ہیں کہ اکبر زخم چھپانے نہ پائے، اسی لیے پوچھا میرے لال سینے پر ہاتھ کیا ہے؟ اجرکم اللہ۔ اکبر نے کہا بابا برچھی کی علی سینے میں پیوست ہے،
آزادارو خدا تمہاری اولاد کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ باپ سے دیکھا نہ گیا، تڑپ کے چاہتے ہیں کہ سینے سے برچھی کی انین نکالے۔ میری طرف دیکھنا آزادارو، حسین نے کربلا میں کیسے امتحان دیا۔ حسین چاہتے ہیں کہ سینے سے برچھی کی انین نکالے۔ سینے پر حسین نے اپنا ہاتھ رکھا، توجہ توجہ، خوب روئیں گے آزادارو۔ حسین نے اپنا ہاتھ رکھا، جیسے ہی ایک انگلی برچھی کی انی سے ٹکرائی، ادھر برچھی ہلی، اکبر کا آوازی بابا، حجرکم اللہ، حجرکم اللہ، آوازی بابا، برچھی کی انی۔ حسین نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، حسین نے ہاتھ ہٹا لیا، پھر چاہا کہ برچھی نکالے۔ جیسے ہی برچھی پر، مثال میں دے دوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، اگر کسی کے ہاتھ میں ایک پھانس چبھ جائے اور جب دوسری انگلی اس پھانس پہ جاتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، محسوس کرنا اکبر کی برچھی کو۔ حسین نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، تڑپ کے نجف کا رخ کیا۔ بابا علی خیبر اٹھانا سا، لیکن جوان کے سینے سے، میں آ گیا منزل پر، میں مسائل مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حسین نے اپنا ایک گھٹنا زمین پر رکھا، اپنا گھٹنا زمین پر رکھا، آئے 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 آئے، ایک مرتبہ اپنا ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ حسین نے ایک مرتبہ اے علی کہا، سینے سے برچھی، برچھی میں کلیجہ۔ حسین نے کربلا میں ایک ساتھ دو کلیجہ دیکھا، ایک برچھی میں الجھا ہوا، ایک زمین پر لگاتا ہوا۔ آواز، بچوں آؤ، جوان کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ اکبر کا جنازہ خیمے تک لے کے آئے، زینب دوڑی ہوئی، میرے لال سے عالم الرسول ظلموا ایام انقلب، انا للہ و انا یہ ماں کو بھری میت سے لپٹ گئے، اے علی اکبر، اے علی اکبر، ہر ماتھا پہناؤں گی تو شاہ کے شاہی، افسوس کے رات کوئی نہیں، تجھ کو جمال کیسا تھا